الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه المهديين وعلماء أمته المحققين وأولياء ملته الواصلين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کر کے سنا کے ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تمہیدی گفتگو آپ سماعت فرما لیں. تاکہ آپ کے ذہنوں میں پورا مضمون آ جائے، بات سمجھنے سمجھانے میں کوئی دشواری باقی نہ رہے. ذی الحجہ شریف محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور یہ اسلامی کیلنڈر کا ہجری کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ ہے. اسی ذی الحجہ جو کہ محترم مہینہ ہے، اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت معروف ہے، مذکور ہے. اب یہ جمعۃ المبارک میں نے ان کی عظمت پہ، ان کی شان کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے میں نے بات کرنی تھی. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ سویڈن میں قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی گئی ہے. تو پھر میں نے
رات کو ہی یہ سوچا کہ کیوں نہ اس انداز میں بات کی جائے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بھی واضح ہو جائے اور تحفظ قرآن کے حوالے سے بھی ہماری بات ہو۔ آپ کا جو نام ہے وہ عثمان ہے، والد کا نام عفان ہے۔ بے حد سخاوت کی وجہ سے آپ غنی کہلائے۔ آپ کے اور بھی القابات ہیں، انہی القابات میں سے دو القاب یہ بھی ہیں کہ آپ کو پوری امت ذوالنورین کہتی ہے۔ اب ذوالنورین کیوں کہتی ہے؟ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی زینت بنتی ہیں، آپ کے گھر کی رونق بنتی ہیں۔ اس وجہ سے، اسی مناسبت سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذوالنورین کہتا ہے کہ دو نوروں والے۔ جب آقا کریم علیہ السلام کے دو نور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ گری اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ کا لقب ذوالنورین بن جاتا ہے۔ آپ کا ایک لقب جامع القرآن بھی ہے، قرآن کو جمع کرنے والے۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید کا سب سے بڑا محافظ کون ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کا سب سے بڑا محافظ وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب آپ نے بڑے غور کے ساتھ بیٹھنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ اللہ کرے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھا سکوں۔ اس کا معنی سنیں، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو، یعنی قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ جو ہے وہ بھی ہم نے ہی لے لیا، نازل بھی ہم نے کیا ہے اور حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ بھی ہم نے لے لیا۔ اب یہ چاہیے تھا اللہ رب العزت کو کہ یہاں پہ جو صیغہ ہے نا اِنَّا، اس کا معنی ہے بے شک ہم نے۔ یہ واحد کا جملہ نہیں ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اِنَّا، ہم نے، ہم ایک بندے کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اپنے لیے جب استعمال کرنا ہو نا لفظ میں، تو پھر انا لفظ بولا جاتا ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ اللہ فرماتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ میں نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ لیکن اس انداز میں بات نہیں کی۔ اے مالک و مولا، کیا تیرے ساتھ کسی اور نے بھی قرآن کو نازل کیا ہے کہ تو جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے جبکہ تو واحد ہے، ایک ہے اور ایک ہونا پسند فرماتا ہے؟ جو تیرا شریک بنائے، یہ ایسا گناہ ہے جب تک کہ سچی توبہ نہ کی جائے تو معاف ہی نہیں فرماتا۔ تو بے نیاز ہے، واحد ہے، واحد ہو کر تو جب قرآن کے نزول کی باری آتی ہے، قرآن کی حفاظت کی باری آتی ہے، تو اے مالک و مولا تو جمع کا صیغہ کیوں لگاتا کہ ہم نے نازل کیا، ہم حفاظت کرنے والے ہیں؟ مولا بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، میں اکیلا ہوں، واحد ہوں، لیکن یہ جمع کا صیغہ لگا کے میں اپنی طاقت کا
اظہار کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے. میں اپنی طاقت بتانا چاہتا ہوں. اب جبریل علیہ السلام نے نازل نہیں کیا. جبریل علیہ السلام لے کر کے آنے والے ہیں. نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور لے کر کے کون آنے والے ہیں؟ جبریل علیہ السلام. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے دنیا والوں سن لو، یہ طاقتوں والے رب نے نازل کیا ہے، جبریل نے نازل نہیں کیا. جبریل علیہ السلام صرف لے کر کے جانے والے ہیں. کیا مطلب؟ طاقت کا زور لگا کے یہ بات مالک اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ اگر جبریل علیہ السلام بھی قرآن میں تغیر یا تبدل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی نہیں کر سکتے. یہ طاقتوں والے رب نے نازل کیا ہے. جبریل علیہ السلام بھی ملاوٹ نہیں کر سکتے. آگے فرمایا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن مجید آقا کریم علیہ السلام کی وساطت سے امت کو ملنے والا ہے نا. تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اور ساری امت مل کے اس میں تغیر اور تبدل کرنے کی کوشش کرے. ساری دنیا کے انسان مل کے بھی اس قرآن میں تغیر اور تبدل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ طاقتوں والے رب نے نازل کیا. اندازہ لگائیں، گویا اللہ رب العزت ایک آیت میں اپنی طاقت کا اظہار کر کے دنیا کو یہ پیغام مالک دینا چاہتا ہے. اے دنیا والوں سن لو، ساری کائنات کی طاقتیں مل کر اگر قرآن میں تغیر تبدل کرنا چاہو تو سارے عاجز آ جاؤ گے. یہ میرا کلام ہے، اس پہ میں نے پیرے بٹھا دیے ہیں. نہ کوئی انسان اس میں ملاوٹ کر سکتا ہے، نہ کوئی جن ملاوٹ کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی فرشتہ اس کلام میں ملاوٹ کر سکتا ہے. اونچی آواز سے یاد ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. اب پتہ چلا کہ کیوں جمع کا صیغہ لگایا. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود لے رکھا ہے. اب یہ جو حفاظت لفظ ہے نا، یہ عربی میں لحافظون، نماز کے حوالے سے بھی آتا ہے نا، حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ ساری نمازوں کی حفاظت کرو، مگر جو نماز وسطیٰ ہے اس کی خاص کر کے حفاظت کرو. اب یہ جو لفظ ہے نا حفاظت، اس کے اندر بڑی جان ہے. آپ نے بڑی توجہ فرمانی ہے. آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے، مال ہے، دولت ہے، زیور ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے. آپ لے کر کے گھر میں جاتے ہیں اور اپنے اہل خانہ کو کہتے ہیں کہ یہ جو چیز میں دے رہا ہوں نا اس کی حفاظت کرنا. اب ایک لفظ آپ نے بول دیا ہے، اس کی حفاظت کرنا. اب یہ بات کہہ کے آپ نے 3 باتیں اس حفاظت میں اپنے اہل خانہ کو بتا دی. وہ کون سی؟ آپ نے وہ چیز دی اور یہ لفظ بول دیا، اس کی حفاظت کرنا. تو آپ کے اہل خانہ کو 3 باتیں سمجھ آ گئی کہ یہ جو بھی چیز ہے نا یہ قیمتی بڑی ہے، یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور میرا جو سرپرست ہے، خامد ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جتنے کام بھی میں گھریلو کروں وہ تو میں نے کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن ہر وقت توجہ میری اس قیمتی چیز کی طرف. یہ چیز بھی قیمتی ہے، بڑی اہمیت کی حامل بھی ہے، اور ہر وقت توجہ دلانے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کرو. اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم
نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب کہ یہ طاقتوں والے رب کا کلام ہے، یہ قیمتی بھی بڑا ہے، یہ اہمیت کا حامل بھی بڑا ہے، بڑی شان کا مالک یہ کلام ہے، اور ایک ایک لمحہ مالک اپنے کلام پہ پیسہ بھی دے رہا ہے۔ اندازہ لگائیں، ایک ایک لمحہ اللہ کا پیرا ہے قرآن مجید کے اوپر۔ تو کون ہے جو مالک کے کلام میں توجہ تبدل یا ملاوٹ کرنے کی وہ جرأت کر سکتا ہے؟ تو گویا مالک یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، سب سے بڑا محافظ کون ہوا؟ سارے بولے، سب سے بڑا محافظ کون ہوا؟ اللہ، کہ وہ اپنے کلام کی خود حفاظت فرما رہا ہے۔ اب جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ نزول ہوتا ہے تو قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں آتا ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ آقا کریم علیہ السلام جلدی جلدی زبان جو ہے نا وہ یاد کرنے کے لیے نا جلدی جلدی زبان چلاتے تاکہ قرآن مجید جلدی جلدی یاد ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کریم علیہ السلام لا تحرک، آپ حرکت بھی نہ فرمائیں، لسانک لتعجل بہ، اتنی تیزی کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ جس مالک نے آپ کے قلب پہ اس کو نازل کر دیا ہے وہی آپ کو پڑھنا بھی سکھا دے گا، اس کا بیان بھی سکھا دے گا۔ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اس امت میں جس ہستی نے قرآن مجید کو یاد کیا ہے، حافظ بنی ہے اور محافظ ہونے کا شرف ملا ہے، یہ اعزاز نصیب ہوا ہے، وہ ہمارے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آقا کریم علیہ السلام حافظ بھی بنے اور پھر قرآن کے محافظ بھی بنے۔ اب جو میں بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آقا کریم علیہ السلام کے بعد قرآن مجید کس نے حفظ کی؟ یہ شاید آپ نے پہلی بار بات سننی ہو، پہلی بار آپ سن رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء مفسرین نے لکھا ہے اس امت میں سب سے پہلے قرآن کے حافظ اور محافظ آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی امت میں سب سے پہلے قرآن مجید کے حافظ اور محافظ بننے کا شرف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل۔ سبحان اللہ، یہ بڑے شرف والی بات ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے بعد پہلے نمبر پہ حافظ کون ہے اور محافظ کون ہے۔ جو حافظ بن گیا گویا وہ قرآن کا محافظ بھی بن گیا، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات والا سرودہ صفات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علماء، ادھر قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے، قرآن مجید کے حافظ صحابہ کرام بنتے جا رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کی جو کتابت ہے، لکھائی کا سلسلہ ہے، وہ چمڑوں پہ، ہڈیوں پہ، اور تھوڑا بہت اس زمانے میں یہ کاغذ نہ تیار ہو رہا تھا، بن رہا تھا، تو کچھ نسخے کاغذ پہ بھی لکھے جا رہے تھے، سورتیں، آیات طیبات، لیکن کتابی شکل نہیں تھی۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن مجید کی کتابی شکل ہے نا، اس انداز میں قرآن مجید کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ ہڈیوں پہ، پتھروں پہ، چمڑوں پہ، اور جو ماڑا موٹا کاغذ ملتا تھا اس پہ مختلف صورتیں، آیات طیبات وہ لکھی ہوئی تھی، لیکن صحابہ کرام میں اکثریت جو تھی وہ حفاظ کی تھی۔ تو یہ حفاظت کا ایک جو طریقہ ہے، اس انداز میں قرآن مجید کو حفظ کر کے یہ آگے
ٹرانسفر ہو رہا تھا. اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے تو اسی طرح سلسلہ پھر بھی چلتا رہا. اب جنگ یمامہ ہوتی ہے، 1200 حفاظ صحابہ ایک ہی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے پھر قرآن مجید کو جمع کرنے کا ایک پوری ڈیٹیل ہے، صحابہ کرام کی ترتیب موجود ہے احادیث مبارکہ میں، کہ آپ کے حکم سے پھر ان تختیوں سے، ان کاغذوں سے، ان پتھروں سے، ان چمڑوں سے قرآن مجید کو کوشش کی گئی کہ ایک جگہ جمع کیا جائے. بہرحال آپ کا زمانہ مبارک تکمیل کو پہنچتا ہے، پھر زمانہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ جاتا ہے. اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کو ایک قرات پہ، جو قریش کی قرات تھی اس پہ جمع کرتے ہیں. جو قریش کا لب و لہجہ تھا اس پہ امت کو جمع کرتے ہیں. اور وہ نسخہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کے بعد لکھوایا، ایک ہی نسخہ بنتا تھا، وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس موجود تھا. ان کے پاس سے منگوایا، اس کی نقلیں تیار کروائی، یعنی اور نسخہ ہے جات تیار کروائی، اور وہ ساری دنیا بلاد اسلامیہ میں آپ نے بھیجی تاکہ پوری امت تک ایک ہی قرآن پہنچ جائے. تو یہ جو خدمت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں کی کہ تدوین کا سلسلہ آپ نے مکمل کیا، آپ نے بڑی محنت کی کہ کتابی شکل دے دی اور پوری امت تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنے. اس وجہ سے پھر آپ کو ایک لقب نصیب ہوا کہ آپ جامع القرآن کہتے ہیں، کہ قرآن مجید کو جمع کرنے والے. اللہ اکبر. اب آپ کو میری بات امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ قرآن مجید کتابی شکل میں آ چکا تھا. اس سے پہلے صرف ایک آدھ نسخہ جو تھا وہ بھی امہات المومنین میں سے جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی آپ کے پاس موجود تھا. اللہ اکبر. اب کیا ہوتا ہے، اب میری بات کو آپ سنیں گے توجہ سے تو میری بات سمجھ آئے گی. آپ نے سن رکھا ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے عمرے کا ارادہ فرمایا. 1400 صحابہ کو لے کر کے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں. ادھر قریش کو پتہ چلتا ہے تو وہ رکاوٹ بنتے ہیں کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے. آقا کریم علیہ السلام اپنا سفیر بنا کر کے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، ہمارا عمرے کا ارادہ ہے، تو آپ ہمیں آنے دیں. بہرحال وہ نہیں مانتے. آقا کریم علیہ السلام اپنا سفیر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر کے مکہ بھیج دیتے. اب خبر مشہور ہو جاتی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں. ادھر آپ کے مذاکرات ہوتے ہیں قریش کے ساتھ، وہ آپ کو اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ جتنا چاہیں آپ زمزم پی لیں، حجر اسود کو بوسہ دے دیں، کعبہ کے طواف کر لیں، آپ کو اجازت ہے، پر آپ کے نبی کو نہیں آنے دیتے. ادھر صحابہ کرام کی آقا علیہ السلام میٹنگ بلاتے ہیں. یہ جو خبر مشہور ہو جاتی ہے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ بیعت فرماتے ہیں. 1400 صحابہ ہم بدلہ لے کے جائیں گے. یہ شہادت کی خبر مشہور ہو جاتی ہے. ابھی آپ شہید نہیں ہوئے، مکہ میں موجود ہیں، مذاکرات چل رہے ہیں. ادھر صحابہ کرام علیہم رضوان شہادت سے پہلے نا جو خبر افواہ ہوئی ہوتی ہے، اس سے پہلے آقا کریم علیہ
علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، عرضی پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک خوش نصیب بندہ ہے، اب اس کو اجازت مل جائے گی۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ طواف کر رہے ہوں گے، آب زمزم پی رہے ہوں گے، اللہ کے گھر کے پھیرے لگا رہے ہوں گے، صحیح کر رہے ہوں گے، یہ باتیں آقا کریم علیہ السلام کو بتا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں سن لو، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے جس نے مجھے اپنا سچا رسول بنا کے بھیجا ہے، میں قسم کھا کے بتانا چاہتا ہوں عثمان غنی میرا اتنا بڑا عاشق ہے، میرے بغیر وہ اللہ کے گھر کا طواف بھی نہیں کرے گا، حجر اسود کا بوسہ بھی نہیں دے گا۔ ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت مل چکی ہے۔ کفار یہ کہتے ہیں قریش مکہ کہ آپ چاہے آب زمزم پئیں، جتنے مرضی عمرے کر لیں، آپ کو اجازت ہے۔ تو جب اجازت ملتی ہے آپ فرماتے ہیں ارے نادانو، اور تمہیں ہمارے ایمان کی خبر ہی نہیں ہے، ہمارا ایمان کعبے سے نہیں چلا بلکہ یہ تو آقا کریم علیہ السلام کی وجہ سے چلا ہے۔ ہمارا ایمان کعبے کی بنیاد نہیں بنتا، ہمارا ایمان جو چلا ہے وہ کعبے کے کعبے سے چلا ہے۔ ہمارا ایمان آقا کریم علیہ السلام کی وجہ سے چلا ہے۔ ہم نے کعبے کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھ کے پڑھا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی تھی سیم ہو کوئی بات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جب تک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آگے نہیں ہوں گے اور میں عثمان پیچھے نہیں ہوں گا، اس وقت تک میں کعبے کا طواف بھی نہیں کروں گا، اس وقت تک میں حجر اسود کو بوسہ نہیں دوں گا، اور اس وقت تک میں عمرہ کی ادائیگی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پہ آقا کریم علیہ السلام نے جو بیعت لی، بیعت اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والے یہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کی سعادت عطا فرما دی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان 1400 صحابہ پہ اللہ راضی ہو چکا ہے۔ یہ لوگ جو 1400 صحابہ کی تعداد ہے اللہ رب العزت نے انہیں جنتی بنا دیا۔ اب کیا ہوا؟ بیعت ہوئی، آقا کریم علیہ السلام نے اپنا بایاں ہاتھ وہ بیعت کے لیے آگے کیا کہ یہ جو میرا بایاں ہاتھ ہے یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ بڑی توجہ سے آپ نے بات سنی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دایاں ہاتھ ہے نا یہ تو میرا ہاتھ ہے، یہ جو بایاں ہاتھ ہے یہ عثمان غنی کا دایاں ہاتھ ہے۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے کیوں اپنے ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ اب اس کی وجہ سمجھے آپ، اس کی وجہ تمام مفسرین نے محدثین نے بیان کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا جواب سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں اللہ نے دے دی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالکل، اونچی آواز سے، ذالکل کتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کی جگہ ہی نہیں، اس کتاب میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اچھا میں آپ کو پیچھے بات بتا چکا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں یہ کتابی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا، تو چاہیے یہ تھا کہ اللہ رب العزت کا جب قرآن اتر رہا تھا، کلام اتر رہا تھا، تو مالک فرماتا ذالک القرآن لا ریب فیہ، اس قرآن میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ابھی تک تو کتابی شکل ملی ہی نہیں ہے قرآن کو، چاہیے یہ تھا کہ اللہ فرماتا ذالک الکلام لا ریب فیہ، اس کلام میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے فرمایا نہ ذالک القرآن نہ ذالک الکلام، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس لکھی ہوئی میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے۔
کیوں؟ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے آنے والی جو امت ہے اس میں لوگ کلمہ پڑھ کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ انگلی اٹھائیں گے، یہ کہیں گے کہ یہ قرآن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب کریم علیہ السلام، میں قرآن ذالک الکلام اور قرآن بنا کے نہیں اتاروں گا، ذالک الکتابوں کا جملہ لگا کے نازل کروں گا کہ اس لکھی ہوئی میں شک کی جگہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میرے حبیب کریم علیہ السلام اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کرا دے دینا، عثمان کے ہاتھوں سے قرآن جمع ہوگا، گویا عثمان بظاہراً جمع کریں گے لیکن اس میں حقیقتاً آقا کریم علیہ السلام جمع کرنے والے بن گئے۔ تو جو اعتراض کلمہ پڑھ کے امت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کرے گی، وہ اعتراض ان پہ نہیں بنے گا، وہ آقا کریم علیہ السلام پہ بنے گا، اور جو اعتراض آقا کریم علیہ السلام پہ بنے گا پھر اس کلمہ گوئی کا اعتراض قرآن پہ بنے گا، مجھ پہ بنے گا، اور پھر وہ ایمان والا نہیں رہے گا، وہ بے ایمان ہو کے مرے گا۔ وہ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے گا، اس کا کلمہ بھی نہیں مانا جائے گا۔ اب اندازہ لگائیں قرآن کا ربط آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ کتنا ہے، قرآن کا ربط سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا ہے کہ انہوں نے بھی جمع کیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جمع کیا۔ قرآن کا ربط ان کے ساتھ کتنا نظر آتا ہے، اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کیا شان ہے کہ مالک نے ذالک الکتاب لگا کے اپنی کتاب کی بھی عظمت کو بیان کر دیا ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کی عظمت کو بھی بیان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، تاکہ قیامت تک نہ کوئی صحابہ پہ اعتراض کر سکے، نہ قرآن پہ اعتراض کر سکے، اور نہ ہی آقا کریم علیہ السلام کی ذات پہ اعتراض کر سکے، اور نہ ہی اللہ کی ذات پہ اعتراض کر سکے۔ اللہ اکبر، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس لکھی ہوئی کتابت کی ہوئی میں شک کی جگہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب سب سے بڑا محافظ کون بنا؟ اللہ کی ذات۔ پھر محافظ کون ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی ذات۔ پھر محافظ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ پھر قرآن کے محافظ کون ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ پھر محافظ کون ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ پھر محافظ صحابہ کرام بنتے ہیں، اہل بیت اطہار کے افراد بنتے ہیں، اور پھر یہ درجہ بدرجہ جو قریب الزمانہ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ان کی شان کے سایہ کریمہ میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ جو اللہ کا پہرا موجود ہے یہ کس پہ ہے؟ یہ ایک ایک لفظ پہ اللہ کا پہرا ہے، ایک ایک آیت پہ اللہ کا پہرا ہے، ایک ایک رکوع پہ اللہ کا پہرا ہے، ایک ایک پائے پہ اللہ کا پہرا ہے، ہر حرکت پہ اللہ کا پہرا ہے، شدوں پہ اللہ کا پہرا ہے، مدات پہ اللہ کا پہرا ہے، اور اس سے بھی آگے چلیں قرآن کے انداز پہ بھی اللہ کا پہرا ہے، قرآن کی روانگی پہ اللہ کا پہرا ہے، قرآن کی غنائیت پہ اللہ کا پہرا ہے، اور قرآن کے جو احکامات ہیں ان پہ بھی اللہ کا پہرا ہے، قرآن کے معانی پہ بھی اللہ کا پہرا ہے، قرآن کے حقائق پہ اللہ کا پہرا ہے، اور اس سے بھی آگے چلیں تو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت پہ اللہ کا پہرا ہے۔ اولین مخاطبین صحابہ کرام ہیں، ان کی زندگیوں کا پہرا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جس زمانے میں یہ قرآن اترتا ہے اس ماحول کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اندازہ لگائے یہ اللہ کا پہرا ہے، اور ہر لمحہ پہرا ہے، ہر گھڑی پہرا ہے، ہر آن پہرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے کلام کی حفاظت کس طرح کرتا ہے۔ ہارون الرشید کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے مأمون الرشید۔
اس کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور وہ اہل کلام میں سے ہوتا ہے، یعنی فصاحت و بلاغت جانتا ہوتا ہے، گفتگو کا ماہر ہوتا ہے، لیکن ہے غیر مسلم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ بڑا ذہین ہے، فطین ہے، تو آپ اس کی ذہانت اور فطانت کی وجہ سے آپ اسے اسلام کی دعوت دے دیں۔ اب وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب وہ بندہ چلا جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ آتا ہے۔ وہ ایک جگہ رائٹنگ کر رہا ہوتا ہے، خوش خطی، تو مامون رشید دیکھتا ہے کہ بندہ یار قابل بھی بڑا ہے، ذہین فطین بھی ہے اور کتابت کا بڑا ماسٹر ہے، تو کاش یہ کلمہ پڑھ لیتا۔ اس نے پھر دعوت دی۔ جب دعوت دی تو وہ غیر مسلم جو تھا نا، وہ کہنے لگا کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ مامون رشید اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وجہ بنی کہ تو نے آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا؟ اب وہ کہنے لگا کہ میں کتابت کرنا جانتا ہوں، لکھنا جانتا ہوں، ذہین بھی ہوں، فطین بھی ہوں، اہل کلام کو بھی جانتا ہوں، بلاغت اور فصاحت بھی میرے پاس موجود ہے، تو میں نے سوچا کہ اس دنیا میں ایسے نہ مر جاؤں، جو سچا مذہب ہے اس کو میں قبول کر لوں۔ تو پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، میں نے 3 نسخے توریت اس کے لیے اس کو لکھنا شروع کر دیا، اپنی مرضی کے مطابق اس کو تبدیل کیا، تغیر کیا، تبدل کیا، اس میں ملاوٹ کر دی۔ پھر میں نے انجیل کو لیا، 3 نسخے لیے، مختلف مقامات پہ میں نے ان میں بھی ملاوٹ کر دی۔ پھر میں نے قرآن مجید کے 3 نسخے لیے، میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھے اور پھر ان میں بھی ملاوٹ کر دی۔ سب سے پہلے میں یہودیوں کے پاس گیا، گرجا گھر میں، یہودیوں کو میں نے بولا جن کے پاس توریت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، کہ میں نے بہت بڑی خدمت کی ہے کہ توریت کو اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا۔ اب انہوں نے پڑھا نہیں ہے، میرے ساتھ محبت کرنے لگے، میری بلے بلے کرنے لگے اور مجھے داد دینے لگے۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ مذہب جھوٹا ہے۔ پھر میں عیسائیوں کے پاس گیا، چرچ میں گیا، وہ 3 نسخے ان کو بھی دے دیے، انہوں نے بھی انہیں سنبھال کے رکھ لیا، مجھے انعام دیا، میرے ساتھ محبت کرنے لگے۔ اب وہ 3 نسخے جن میں میں نے تغیر اور تبدل اپنی مرضی سے کیا تھا، میں مسلمانوں کے پاس جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید لکھا ہے، تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ وہ 3 نسخے مجھ سے لے کر کے اسے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، جب پورا قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہ مجھے پکڑ کے مارنے لگتے ہیں کہ تو نے جہاں پہ ڈنڈی ماری ہے، تو نے جہاں پہ ملاوٹ کی ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو نے تغیر کیا ہے، تو نے تبدل کیا ہے۔ جب مارنے لگے تو میں نے کہا مسلمانوں وہ ہٹ جاؤ، اور میں تو سچا اسلام ڈھونڈنے نکلا تھا، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ قرآن بھی سچا ہے، تمہارا نبی بھی سچا ہے، تمہارا رب بھی سچا ہے۔ کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو پتا ہے کہ ہمارے رب نے جو کلام نازل کیا ہے وہ اور ہے، جو میں نے لکھا ہے جہاں پہ ملاوٹ کی ہے وہ بھی ان کو پتا چل چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے جو ہے آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ کو جو سویڈن میں یا پچھلے سال فرانس میں واقعہ ہوا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے اس قرآن کو نظر آتش کیا گیا، یہ کوئی پہلا واقعہ یا نیا واقعہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں 1258 عیسوی جب ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا، منگولوں نے حملہ کیا، لاکھوں مسلمان قتل کر دیے، شہید کیے۔ اب کیا کیا؟ بغداد میں بڑی
لائبریریاں تھیں، پرانے کتب خانے تھے، اس میں قرآن کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے نسخے موجود تھے. انہوں نے ان کو دریا درد کیا اور کئی نسخہ ہے جات کو جلانا شروع کر دیا. جب وہ قرآن مجید کو جلاتے تھے تو پھر ہنستے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے. ادھر یہ کام ہو رہا تھا، تماشا دکھا رہے تھے. ایک بوڑھا مسلمان کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے منگولو، اور تم قرآن کو اس لیے دریا درد کر رہے ہو، مٹا رہے ہو، جلا رہے ہو کہ قرآن مٹ جائے، اور تم قرآن کو نہیں مٹا سکتے، تم خود مٹ بھی جاؤ گے، جل بھی جاؤ گے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے، تم اسے کبھی بھی نہیں مٹا سکتے. اب جب یہ بات بوڑھے کی سنی نا تو وہ کہنے لگا اور کیسے حفاظت کرو گے، ہم نے تو سارے نسخے جلا دیے. اس بوڑھے نے ایک چھوٹے سے بچے کو آواز دی. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بچے کی عمر صرف 10 سال تھی. 10 سال کا بچہ ایک اونچی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ الحمد سے شروع کرتا ہے، والناس تک پورا قرآن مجید پڑھ کے سنا دیتا ہے. الحمد سے لے کر والناس تک وہی کھڑے ہو کے ان خبیثوں کو اللہ کا قرآن سنا دیتا ہے. وہ بوڑھا شخص للکار کے کہتا ہے، اور بے وقوفوں، اور نسخے تو تم نے جلا دیے ہیں، اب سینوں سے قرآن کیسے نکالو گے؟ تو سینوں سے قرآن مجید نہیں نکالا جا سکتا. اور یہی اللہ رب العزت کا ایک جو سینوں میں محفوظ کرنے کا طریقہ ہے نا، یہ بھی اللہ رب العزت نے حفاظت کا ایک طریقہ امت کو عطا کیا. تو جو قرآن مجید کا حافظ بنتا ہے، سمجھ لیں کہ وہ قرآن کا محافظ بھی بن چکا ہے. اللہ اکبر. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، ضرورت اس امر کی ہے کہ آج وہ غیر مسلم اتنے دلیر ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید کو نظر آتش کر رہے ہیں. تو یہ قرآن مجید ہم نے اسے سینے سے لگانا ہے. ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہم اپنے کردار پہ تھوڑا سا توجہ کریں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. تو غیروں نے تو ان کا تو کام بھی یہی ہے، انہوں نے جلانا ہے. تو سینوں سے کس نے لگانا ہے؟ وہ ہم نے لگانا ہے. یہ میں نے اپنا صبح میں نے شعر ایک لکھا کہ اٹھ مسلمان تو اے سو جانے والے، اٹھ مسلمان تو اے سو جانے والے، دنیا کی رنگینی میں کھو جانے والے. اٹھ مسلمان تو اے سو جانے والے، دنیا کی رنگینی میں کھو جانے والے، لگا لے سینے سے اب تو قرآن کو، لگا لے سینے سے اب تو قرآن کو، جل جائیں دیکھ کر اس کو جلانے والے. جب تمہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے قرآن کو سینے سے لگا لیا ہے، اب یہ تلاوت کرنے والے بن چکے ہیں، قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے والے بن چکے ہیں، تو وہ اپنے غیظ و غضب کی آگ میں وہ جل جائیں گے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی بات پہ تڑپے تھے. علامہ اقبال نے کہا تھا اللہ اکبر کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ زمانے میں نہ دکھایا ہوتا. یہ جو ہمیں دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، اس میں ہماری کمزوری موجود ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے اپنا رخ پھیر لیا ہے. اب آخری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال تھے نا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت قرآن مجید کو کھلا رکھتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید 2 منٹ کھلا رہ جائے نا تو فوراً بند کر دیتے ہیں. ہم نے تو ایسی جو غلاف بنا دیے ہیں، ان کو کھولتے ہوئے بھی کافی دیر لگ جائے. غلاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تلاوت بھی کرنی چاہیے، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اپنا انداز تھا، ہر وقت قرآن مجید کو سامنے کھلا رکھتے. تو
ایک آپ کا غائبانہ تعارف کسی کو ہوا نا تو وہ محبت میں آپ کے ہاں لاہور میں آتے ہیں، اب گفتگو ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، قرآن مجید ادھر کھلا ہوا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے علامہ اقبال کو رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے تو سمجھ رکھا تھا کہ آپ بہت بڑے عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سے والہانہ محبت کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے آپ سے بڑھ کر تو گستاخی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا یار کون سی مجھ سے غلطی ہو چکی ہے؟ وہ کہنے لگا کافی دیر سے میں نے دیکھا ہے قرآن آپ کا کھلا پڑا ہے، آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی اگر یہ میری گستاخی ہے کہ قرآن کو 24 گھنٹے کھلا رکھنا تو یہ گستاخی میں برداشت کر لوں گا، ساری امت نے اپنے قرآنوں کو جو جو نسخے موجود ہیں اب پوری امت نے بند کر کے رکھ دیا ہے، کم از کم ایک بندہ تو دنیا میں موجود ہو جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہو۔ اب اس کی آنکھیں کھل گئی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہاں پہ بات کرنا چاہتے۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا لٹ گئی دولت ایمان، یہ احساس نہیں کچھ بھی فرمان محمد کا ہمیں پاس نہیں، ہم وہ پہلی سی روش اور آداب بھول گئے، کیا محبت میں ہے انداز وفا بھول گئے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں قرآن سے محبت ہے، لیکن آداب محبت کیا ہے یہ کس نے بتانے ہیں؟ آداب محبت یہ ہیں، محبت کا اظہار زبان سے ہوتا ہے، آداب محبت کا اظہار اعضائے بدن سے ہوتا ہے، اس کو سینے سے تم نے لگانا ہے، اس کی تلاوت سننی بھی تم نے ہے، کرنی بھی تم نے ہے، قرآن پہ بھی عمل کرنا ہے۔ اس انداز میں قرآن کو پکڑ لو گے تو آقا کریم علیہ السلام کا وعدہ ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت جب تک میرے قرآن کو تم مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہیں زوال آ ہی نہیں سکتا، تم ہمیشہ ترقی کرتے رہو گے۔ تو آج مسلمانوں کی جو ذلت ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ مجموعی طور پہ من حیث القوم ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں آؤ اللہ کے قرآن کی طرف، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کر لو، روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کو ایک بار ضرور اپنے سینے سے لگاؤ، ایک ملاقات قرآن مجید کے ساتھ ضرور کرو، کچھ نہ کوئی تلاوت قرآن کرو۔ اس انداز میں جب ہم محبت کا اظہار کریں گے تو پھر انشاءاللہ کسی کافر کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے قرآن کو میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو قرآن مجید کی آقا کریم علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔